MK اردو سٹوری کے دیکھنے والے ناظرین کو مجاہد خان کی طرف سے محبت و برا سلام۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دو۔ میری کسی طرح وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کرتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے۔ عمر سے امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ مجھے امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچا بولے، ہاں عمر دے سکتے ہو 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس کی، بولا ٹھیک ہے میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے۔ ہر مہینے میں نے دل کی گالی دی، کمینے دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا میں۔ عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم بجلی پانی گیس بل راشن کھانا سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ نہ میں کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوش کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی کہ شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے ہال میں جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر دو۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ پہ روٹی پکڑی، رول کیا ہوا ساتھ روٹی کھا رہا تھا، سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بس تھکن تھی عمر میں سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں فارس سر وہ حادثہ تھا۔ یا اللہ
کہ یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے، گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو بلا وجہ پسند کیا تھا۔ میں نے پلاؤ بنایا، عمر گھر آیا تو میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے۔ 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ فارس سر کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں۔ میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں ہوئی عمر پہ۔ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000، اور میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کیوں بھی کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، شہزادی بہت بولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ عمر کے سینے سے لگ گئی میں۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا اور نہ کوئی بڑا گھر گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں نے عمر کا دیکھا تھا، خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں۔ اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے، جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں اتنا سکون حاصل نہیں ملا جس سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانا بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی ہوں۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اس ویڈیو میں کیا چیز چھپائی گئی ہے جو وہ اس چیز سے محروم ہیں۔